بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم لوگ چھٹا جز جو ہے اس کی کچھ آیات کو دیکھیں گے انشاءاللہ. اور یہ سورہ مائدہ ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 9 سے لے کے آیت نمبر 11 کی طرف ہم غور کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسے تو جو بھی بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وہ بالکل حق ہوتی ہے, سچ ہوتی ہے, لیکن کچھ آیات آپ کو ایسی ملیں گی قرآن مجید میں جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی چیز کا وعدہ کرتے ہیں. اور یقیناً جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا وعدہ کرتے ہیں تو وہ وعدہ 100% سچا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ایک اسی طرح کا وعدہ جس طرح قرآن مجید میں کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے وعدے فرمائے مومنین کے لیے, ایک وعدہ یہاں پہ فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے ان سے جو ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں. اب اللہ وعدہ کر رہا ہے کن لوگوں سے کر رہا ہے؟ جو الذین آمنوا وعملوا الصالحات والے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہے گا, لہم مغفرۃ واجر عظیم. جو یہ دو کام کریں گے ان کے لیے دو چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ان کی مغفرت فرما دوں گا, ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا, اور دوسرا جو ان کو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ان کو اجر عظیم عطا فرمایا جائے گا. یہ عظیم کا لفظ آپ کو یاد ہوگا, آیت الکرسی کے آخر میں بھی ہم نے پڑھا تھا, اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے والے ہیں ان کے لیے ہمیشہ اجر عظیم کا وعدہ ہی ہوا ہے. یا فقد فاز فوزا عظیما, یعنی تب بھی ایسی کامیابی جو عظیم ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرماتے ہیں ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انکار کر دیا, جھٹلا دیا اللہ تعالیٰ کی آیات کو, اولئک اصحاب الجحیم, اور ان کے لیے وعدہ یہ ہے کہ وہ پھر جہیم یعنی جہنم کی آگ کے اندر ہوں گے, اور یہی وہ وہاں کے لوگ ہیں. تو اب ہمارے سامنے دو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جو لوگ نیکی پر چلنے والے ہیں وہ دو کام کرتے ہیں, اور جو شر کی طرف چلنے والے ہیں وہ بھی دو کام کرتے ہیں. نیکی پر چلنے والے ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں, اور جو برائی پر چلنے والے ہیں وہ اللہ کی ایک تو دین میں کفر کر جاتے ہیں, اور کفر کی بہت ساری اقسام ہیں, آج اتنا وقت نہیں کہ ان کو ایکسپلین کریں, بٹ بہرحال ایک تو وہ کفر کرتے ہیں, اور دوسرا کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں. یعنی جب حق سچ بات ان تک پہنچتی ہے تو وہ انکار کر دیتے ہیں. واضح آیات بھی ان تک پہنچائی جاتی ہے تو ان کا انکار کر دیتے ہیں. یہ دو ڈفرنٹ آپ کو کیٹیگریز بتائی جا رہی ہیں لوگوں کی جن کا معاملہ آخرت میں بالکل فرق ہوگا. ایک وہ جو جنت کے باغوں میں ہوں گے, اور ایک وہ جو جہنم کے عذاب میں ہوں گے. اچھا, اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ہمارے لیے حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا, اور علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں یا ایھا الذین کے بعد کچھ بھی کہتے ہیں تو وہ لوگ جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے وہ غور سے سنیں بات کو. چاہے وہ یا ایھا الذین آمنوا ہے تو ایمان والے لوگ سارے سنیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کیا کہنے لگے, آپ کے لیے حکم آ رہا ہے. یا کہا جائے یا ایھا الناس تو اس کا مطلب ہے سب انسانوں کے لیے ہو رہا ہے. قل یا ایھا الکافرون, اب کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ تم غور سے میری بات سن لو. تو اللہ تعالیٰ جس گروہ سے بھی مخاطب ہو وہ غور سے بات سنیں. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذکروا نعمت اللہ علیکم, کہ یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو تم پر کی گئیں. اللہ تعالیٰ کی جو یعنی اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو. اور یہ تو آیت نمبر 11 ہے. اسی طرح اسی سورہ کی آیت نمبر 20 میں موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی الفاظ اپنی قوم سے کہے, یا قومی اذکروا نعمت اللہ علیکم, کہ اے میری قوم اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. یعنی اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے اندر شکر گزاری کا جذبہ جو ہے اس کو پیدا کرو. تو یہ بڑی ویسے تو دیکھنے میں سننے میں بڑی سمپل سی باتیں ہیں, لیکن ان کا مطلب بہت گہرا ہے. اب جہاں پہ یہ کہا گیا کہ ہمیں ایمان بھی لانا ہے, اعمال صالحہ بھی کرنے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, شکر گزاری کی سٹیٹ میں رہنا ہے. یعنی مومن تو جو ہے یا وہ صبر کر رہا ہوتا ہے یا وہ شکر کر رہا ہوتا ہے, انہی دو چیزوں کے بیچ میں رہتا ہے ساری عمر. تو آپ یا تو صبر کرتے ہوئے پائے جائیں یا شکر کرتے ہوئے پائے جائیں, اس کے علاوہ تیسری کوئی سٹیٹ نہیں ہے جس میں کوئی مومن پایا جائے. دوسری بات یہ کہ مومن ایمان لائے گا, کس پر ایمان لائے گا؟ ایمان لانے کا تو ویسے بہت ساری چیزیں ہیں, کس پر ایمان لائے؟ آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشر. سب سے پہلے اللہ پر ایمان لائیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ کے فرشتوں پر, آسمانی کتابوں پر, اللہ کے انبیاء پر, قیامت کے دن پر, اور تقدیر پر. یعنی یہ 6 چیزیں جس پر ایک مسلمان ایمان لے کر آتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اس کی تفسیر جو ہے وہ یہ کہ 6
چیزوں پر آپ ایمان لائیں گے. اور اعمال صالحہ کیا ہیں؟ اعمال صالحہ ایسا نہیں کہ آپ نے اپنی طرف سے کچھ بھی سوچ لیا تو وہ اعمال صالحہ ہو گیا. اعمال صالحہ کی بھی 2 شرائط ہیں. ایک یہ کہ وہ نیت جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے. صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو نیت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نیت اللہ کے لیے نہیں ہے تو ایسی نماز قبول ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. ہلاک ہو جائیں ایسے نماز پڑھنے والے جو دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں اور سستی میں نماز کی طرف آتے ہیں. یعنی نماز پڑھنے کا شوق نہیں، بس آ گئے ہیں چونکہ کسی نے کہہ دیا یا کر دیا، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو نیک دکھانا چاہ رہے تھے تو آ گئے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے نماز نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہلاک ہو جائیں ایسے نماز پڑھنے والے. تو نماز پڑھنا ویسے تو بڑا اچھا عمل ہے، ہم کہیں ہم تو جی بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن نیت اگر خراب ہے نماز بھی قبول نہیں ہے. اور پھر کبھی کبھار یہ ہوتا ہے نیت بالکل ٹھیک ہوتی ہے، عمل جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہوتا. ایک انسان جو ہے وہ نیت اس کی بہت اچھی ہے لیکن کام کو ایسا کر رہا ہے جو غیر شرعی ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں کسی بھرے بھجمے میں جو ہے نا اپنے آپ کو بم سے اڑا دیتا ہوں خالص اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ بگڑ چکے ہیں اور کافر ہو چکے ہیں اور یہ ہو چکے ہیں. اگر وہ یہ حرکت کرے گا تو قرآن مجید کی آیات موجود ہے کہ جس نے ایک جان بھی نہ حق لی تو کیا ہوا اس کے ساتھ؟ اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کیا ہے. بریکٹ میں ڈال رہا ہوں چاہے نیت جتنی مرضی اچھی ہو جائے اس کی. ایک بندہ خالص نیت کے ساتھ، بڑے خلوص سے نیت کے ساتھ کوئی فیشن شو آرگنائز کرانا چاہتا ہے اور کہتا ہے یہ ساری جو پروسیڈز ہوں گی وہ میں غزہ میں بھجوا دوں گا اللہ کی رضا کے لیے. تو پہلے آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے، آپ فحاشی پھیلائیں گے، بدکاری پھیلائیں گے، عریانی پھیلائیں گے، پھر وہی پیسے اللہ کو دیں گے کہ یہ اللہ کے دین کے لیے میں خرچ کروں. اس طرح سے کام نہیں چلتا. آپ کا کام بھی شریعہ کمپلائنٹ ہوگا اور نیت بھی شریعہ کمپلائنٹ ہوگی، تب وہ اعمال صالحہ میں آئے گا. تو عمل صالح ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کچھ اٹھے سوچا کہ چلو یہ کام کر لیتے ہیں یہ بھی نیکی ہو جائے گی. یا انسان جو ہے وہ نبی کی سنت کو کراس کر جائے. کس طرح سے؟ نماز کے اندر ہم جو فرض نماز ہے فجر کی اس میں 2 رکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں خالص اللہ کی رضا کے لیے 3 رکھتے پڑھوں گا. قبول ہے آپ کی نماز؟ نہیں. یہ آپ جتنے مرضی نہیں، آپ کہیں نہیں میں گڑ گڑا کے روؤں گا نماز کے اندر، 3 رکھتے پڑھوں گا، رو رو کے پڑھوں گا، تب بھی قبول نہیں ہے، کیونکہ آپ نے طریقہ جو بتایا گیا تھا اس کو بدل دیا آپ نے. تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے الذین آمنوا والے بنو. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ 100% سچا ہے. جو ایمان لائے گا اور اعمال صالحہ کرے گا اس کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے. اور پھر اگلی آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ شکر گزار بن جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا بیان کرنا چاہیے، بجائے کہ ہمارے اندر نا اکثر ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو برائیاں ہوتی ہیں وہ ذکر کرتے ہیں، کیونکہ نا بیڈ نیوز سیل کرتی ہے. بیڈ نیوز سیل کرتی ہے. آپ کسی کے ساتھ بیٹھے نا اور آپ کہیں الحمدللہ کتنا اچھا موسم ہے، حالات کتنے اچھے، کیونکہ یار کوئی اچھی بات کرو نا، کوئی گوسپ تو سناؤ، کیونکہ ہاں یار وہ بیڑا غرق ہو گیا میرے باس کا، ہاں یہ اچھی خبر ہے. تو آپ یعنی ہمارے یہاں پہ نا کلچر بن گیا بیڈ نیوز والا. یعنی یہ جو بریکنگ نیوز آپ سنتے رہتے ہیں ٹی وی پہ بھی، یہ کیا ہے، یہ مسئلہ پڑ گیا، وہ مسئلہ پڑ گیا، یہ تباہ ہو گیا، وہ خراب ہو گیا. تو ایک کلچر ایسا بن گیا جو کہ ڈپریشن اور انگزائٹی اور یعنی اس میں سیڈنس والا معاملہ آتا ہے. حالانکہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ وہ دیکھو جو تمہارے پاس ہے، وہ مت دیکھو جو تمہارے پاس نہیں ہے. گلاس از ہاف ایمٹی یا ہاف فل والی بات ہے نا، کہ آپ یہ دیکھو کہ میرے پاس کیا ہے ورسز کہ میرے پاس کیا نہیں ہے. اپنا جب رمضان میں افطاری سے پہلے فریج کھولتے ہو تو یہ نہ دیکھو کیا کچھ نہیں پڑا ہوا اس فریج میں کہ کاش اس میں یہ بھی ہوتا وہ بھی ہوتا. وہ دیکھو پڑا کیا ہوا ہے اور اس کا شکر ادا کرو کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی عطا فرمایا. تو یہ جو شکر گزاری ہے اس کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا، ایک ایسا رویہ، ایک ایسا ایٹیٹیوڈ پیدا کرنا جس میں انسان ہر وقت شکر گزاری کی کیفیت میں. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک مومن کا معاملہ کتنا زبردست ہے کہ وہ اگر اچھا ہوتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اس پہ وہ شکر کرتا ہے، اور اگر برا بھی ہوتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس پہ صبر کرتا ہے اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو مومن کا معاملہ تو ہمیشہ ہی اچھا رہتا ہے. اچھا اب ایک بڑا اہم سوال جو اکثر لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مشکلوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں شکر گزاری کیسے اختیار کی جائے. یعنی اچھے وقتوں میں تو شکر گزاری ہو ہی جاتی ہے، لیکن ہمیں یہ کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مشکل بھی آئے تو کیا کہو، الحمدللہ علی کل حال. اگر مشکل بھی آئے تو کیا کرو، الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. اب اس کیفیت تک کیسے پہنچنا ہے مشکل ہے، لیکن میں انشاءاللہ آج سمجھا کے ہی چھوڑوں گا آپ کو.
کیونکہ اگر یہ آپ نے سمجھ لیا نا، یقین کریں زندگی میں آپ ٹینشن فری ہو جائیں گے، زندگی میں آپ ٹینشن فری زندگی گزاریں گے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو ہمارے پاس وقت رہ گیا اس میں یہ بات آپ کو سمجھا سکوں. سو اس کے اندر میں آپ کو 4 پوائنٹس بتاؤں گا، نوٹ کر لیں، یاد کر لیں، رٹا لگا لیں، گھر جا کے دوسروں کو سکھائیں، سمجھائیں، یقین کریں بہت لوگوں کا فائدہ ہوگا. سب سے پہلی بات یہ کہ یعنی برے وقتوں میں بھی اللہ کا شکر گزاری کیسے آتی ہے. تو سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں، پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ زندگی ایک ٹیسٹ ہے. پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ یہ زندگی ایک ٹیسٹ ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور زندگی کو پیدا اس لیے کیا تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. تو آپ کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ لائف میں مشکلیں آئیں گی. اللہ نے کیا کوئی قرآن مجید کی ایسی آیت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو تمہارے لیے ہم نے دنیا کو جنت بنا دیا؟ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہو کہ اے ایمان والو تم پہ کوئی مشکلیں نہیں آئیں گی؟ کوئی ایسی حدیث ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ایک بھی ایسی حدیث نہیں ملے گی، ایک بھی ایسی قرآنی آیت نہیں ملے گی. بلکہ اس کے برعکس آپ کو وہ آیت ملے گی جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، من الخوف والجوع ونقص من الاموال وانفس وثمرات وبشر الصابرین. ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہاری زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے، تمہاری زندگی میں خوف بھی آئے گا، تمہاری زندگی میں لاس آف لوڈ ونز بھی ہوگا، تمہارے عزیز و قارب میں فوتگیاں بھی ہوں گی، تمہارا بزنس بھی اوپر نیچے ہوگا، تمہاری زندگی میں بیماریاں بھی آئیں گی. یہ سارے معاملات ہوں گے، لیکن کیا کرو؟ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبریاں سنا دو. تو سب سے پہلی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لیٹس بی ریئل. ریئلسٹک بات یہ کہ میں اور آپ آزمائے جائیں گے. تو جب کوئی مشکل آتی ہے تو آپ کہتے ہو ہائے اللہ میرے پہ مشکل آ گئی. بھائی مشکل تو آنی تھی. اللہ نے کب کہا نہیں مشکل آئے گی؟ جب مشکل آئے یا پریشانی آئے یا مصیبت آئے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہو رہا ہے میرا. کیونکہ پرابلم تو تب ہے کہ جب آپ کی ایکسپیکٹیشن یہ نہیں تھی. تو کیا آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ دنیا جنت ہے؟ کیا آپ کو یہ غلط فہمی تھی کہ اللہ نے آپ کو دنیا میں نہیں جنت الفردوس میں بھیجا ہوا ہے جہاں پہ کوئی برائی نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی امتحان نہیں؟ یہ اگر آپ کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی، یہ ایکسپیکٹیشن ہی غلط تھی. تو سب سے پہلی بات، یو شوڈ ایکسپیکٹ کہ لائف میں پرابلمز آئیں گی. اب ان کے ساتھ آپ ڈیل کیسے کرو گے؟ ہاں یہ سوال ہے. لیکن جان لیں کہ جو بھی مشکل، مصیبت، پریشانی آئے گی نا، وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ کے بس کے اندر ہی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ آپ کی کیپیسٹی سے اوپر آپ کو ٹیسٹ نہیں کرے گا. ٹیسٹ ہوں گے، کوئی ٹیسٹ آپ کا ہوگا 5 نمبر والا، کوئی 10 نمبر والا، کوئی 50 والا، کوئی 100 والا، کوئی 1000 والا، لیکن ٹیسٹ آپ ہوں گے. یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے خیر کا معاملہ کرتا ہے تو اس کو زیادہ آزماتا ہے. اور سب سے زیادہ جو لوگ آزمائے گے وہ اللہ کے نبی تھے. اور آپ نے فرمایا ان میں بھی، اللہ کے انبیاء میں بھی، جو سب سے زیادہ آزمایا گیا آپ نے فرمایا وہ میں ہوں. تو اگر آپ کے اوپر آزمائش آئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ آپ سے نفرت کرتا ہے. یہ آزمائش آنی تھی. اگر زیادہ آ رہی ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید درجات بلند کرنا چاہتا ہے. اللہ مزید اپنے سے قریب کرنا چاہ رہا ہے آپ. تو پہلا پارٹ کیا ہوا؟ پہلا ہمارا آج کا پوائنٹ یہ ہے کہ زندگی میں ٹیسٹ آئیں گے، ان کو ایکسپیکٹ کریں. دعا نہ کریں کہ یا اللہ مجھے فتنوں میں ڈال دے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ والی دعا نہیں کرنی آپ نے. لیکن آپ نے کہنا کہ اللہ مجھے یعنی جو ہے نا وہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، یا اللہ مجھے عافیت ہی چاہیے دنیا میں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں مجھے عافیت ہی چاہیے، خیر ہی چاہیے. لیکن بہرحال پھر بھی ٹیسٹ آئیں گے. اور جب ٹیسٹ آئیں تو آپ مینٹلی تیار ہوں کہ بھئی میں نے مینٹلی، فزیکلی، اسپرچولی، ایموشنلی تیار ہوں ہر ٹیسٹ پہ کہ یہ ٹیسٹ ہے، میں نے اس کو ڈیل کرنا ہے. اللہ کی طرف سے یہ میرے اوپر آزمائش ہے، میں نے اس کو بہترین طریقے سے حل کرنا ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات نہیں چھوڑنا. یہ آیت کی شروع میں کیا تھا؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ نہیں چھوڑنا. اگر یہ پکڑے رکھوں گا ٹیسٹ، جو مرضی ٹیسٹ آئے، تو پھر مغفرت بھی کا وعدہ بھی ہے اور جنت کا وعدہ بھی ہے، اجر عظیم کا وعدہ بھی ہے. تو ٹیسٹ آئے گا، لیکن میں نے الذین آمنوا وعملوا الصالحات والا ہی بننا. تو پہلا پوائنٹ کیا ہو گیا کہ زندگی ایک ٹیسٹ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ انگلش کا ایک ایکسپریشن ہے، وہ کہتے ہیں واٹ ایور ڈزنٹ کل یو اونلی میکس یو اسٹرانگر. جو بھی زندگی کی مشکلیں اور مصیبتیں، اگر آپ مر نہیں گئے نا تو یقین کریں آپ اس آزمائش میں سے زیادہ طاقتور ہو کے باہر نکلیں گے. کیونکہ دیکھیں یہ پتہ کیسے چلے گا کہ ایک انسان کے اندر کتنا صبر ہے جب تک آپ اس کو صبر والی سچویشن میں نہیں ڈالو گے. ایک انسان کے اندر ایک خیر کا پہلو ہے، اس میں بہادری ہے، لیکن ابھی نظر نہیں آ رہی. وہ بہادری کا پتہ کیسے چلے گا؟ جب تک آپ اسے خوف کی کسی سچویشن میں نہیں ڈالتے. تو اگر آپ کسی سچویشن میں آ گئے ہیں، either you will win
اور یو ول لرن. یا آپ جیت جائیں گے یا آپ سیکھ جائیں گے, ایدر وے وہ آپ کے فائدے کی چیز ہے. تو جو بھی مشکل مصیبت آتی ہے وہ آپ کو تباہ کرنے اور برباد کرنے کے لیے نہیں آتی, بلکہ کچھ ایسے امپورٹنٹ لیسنز ہوتے ہیں جو آپ کو سکھانے آتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پرہیپس پین یا تکلیف شاید آپ کے بہترین استادوں میں سے ایک استاد ہوگا آپ کی زندگی میں. ایسے سبق جو آپ نے کسی کتاب سے نہیں سیکھے وہ آپ پینفل ایکسپیرینسز سے سیکھ جائیں گے. ایسی کوالٹیز جو آپ کی کسی اور شخص نے باہر نہیں نکالی آپ کے اندر سے, وہ پینفل ایکسپیرینسز آپ کے اندر سے کوالٹی باہر نکال دیں گے. تو آپ نے ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی آپ کے اوپر ٹرائل ٹیسٹ ڈیفیکلٹی آ رہی ہے وہ آپ کو آپ کے اندر سے امپروومنٹ نکالنے کے لیے آتی ہے, آپ کو بہتر بنانے کے لیے آتی ہے. تو پہلا چیز کیا تھی کہ ہم نے دیکھا کہ زندگی ٹیسٹ ہے, ہم آزمائے جائیں گے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی مشکل مصیبت پریشانی آتی ہے وہ اصل میں ہمیں اسٹرانگر بنانے کے لیے آتی ہے, اور ہمارے اندر سے وہ کوالٹیز نکلتی ہیں جو پاسبل نہیں تھی. اور میں آپ کو بتاؤں کسی ٹیچر کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ جان سکے کہ اسٹوڈنٹ کتنے پانی میں ہے, یا اسٹوڈنٹ کتنا کوالیفائڈ ہے, یا اسٹوڈنٹ کتنا نالجبل ہے, جب تک اس اسٹوڈنٹ کا ٹیسٹ نہیں ہوگا. ٹیسٹ ہوگا تو پھر جا کے پتا چلے گا کہ واقعی میں اس نے کتنا سکور کیا اور یہ کہاں تک پہنچا ہے. تو اس لیے دوسری بات یہ کہ وٹ ایور ڈزنٹ کل یو اونلی میکس یو اسٹرانگر. تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی مشکلیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, یہ اصل میں ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ جو چھوٹی سے چھوٹی پریشانی تمہیں ہوتی ہے, حتیٰ کہ اگر تمہیں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے, اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, گناہوں کو دھو دیتا ہے. اب کانٹا چبھنا کتنی چھوٹی سی چیز ہے, اور یہ فرمایا اس سے پہلے کہ چھوٹی سے چھوٹی پریشانی بھی ہو, حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھ جائے. تو چھوٹی سے چھوٹی پریشانی جو ہے وہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو 2 سیکنڈ کے لیے کبھی آپ گھر سے باہر نکلے اور آپ کو لگا کہ میری چابیاں کہاں رہ گئی ہیں. تو وہ چابیاں کہاں رہ گئی, آپ نے تھوڑا سا سرچ کیا, یہ جو 2 سیکنڈ کی تکلیف ہوئی تھی آپ کو, اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے کچھ گناہوں کو دھو دیتا ہے. تو جان لیں کوئی بھی تکلیف آپ کی ضائع نہیں جاتی. اللہ کو پتہ ہے, اللہ کو آپ کے دل کے حال بھی پتہ ہے. چھوٹی سے چھوٹی تکلیف ہو تو رہا یہ کہ کوئی بڑی مشکل آپ پہ آئی ہو, کوئی بڑی پریشانی آپ پہ آئی ہو, اس سے سوچیں کتنے گناہ آپ کے دھل رہے ہوتے ہیں. جب کوئی شخص بیماری کے اندر ہوتا ہے, یہ بھی ایک تکلیف ہے نا. ہمیں کہا کہ جب کسی بیمار سے ملنے جاتے ہو تو اسے کیا کہو, لا باس طہور انشاءاللہ, کہ آپ فکر نہ کرو یہ تمہارے پیوریفیکیشن کا ذریعہ بنے گی, تمہاری صفائی کا ذریعہ بنے گی. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک بیمار شخص جو یہی کہتا ہے کہ الحمدللہ علی کل حال, بیماری میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, وہ بیماری سے جب باہر نکلتا ہے تو ایسا نکلتا ہے جیسے ایک نیو بورن بیبی ہوتا ہے. گناہ اس کے جھڑ چکے ہوتے ہیں. تو یا تو گناہ ادھر جھڑیں گے یا پھر ادھر جھڑیں گے. یہاں جھڑ جائے تو بہتر ہے, وہاں جھڑیں تو پھر مسئلہ ہے. یہاں کی تکلیف برداشت ہو جاتی ہے, یہاں کی تکلیف اتنی بڑی نہیں ہے, وہ ادھر کی آگ برداشت نہیں ہوگی. تو اس لیے اگر کوئی مشکل یا مصیبت آتی ہے, اس کا ایک اور تیسرا فائدہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس پہ بھی اللہ کا شکر کرو کہ الحمدللہ علی کل حال, کہ چلو یہیں پہ اللہ نے میرا جو کرنا تھا وہ ہو گیا, اب شکر آگے جا کے نہیں ہوگا. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسی دراز کر دی, اللہ اکبر کبیرہ, پھر بچو, پھر بچو. کیونکہ فرعون کے ساتھ کیا ہوا تھا, آپ کو کیا ظاہری طور پہ کیا نظر آ رہا ہے, فرعون عیاشیاں کر رہا ہے. ایک بھائی نے مجھے بھی کچھ دنوں پہلے ان کا میسج آیا, مجھے کہتے ہیں یار یہ امبانی کو کیوں کچھ نہیں ہو رہا, مکیش امبانی اور اس کا بیٹے کی کہ ان پہ کیوں نہیں عذاب آ رہے, اور ان پہ کیوں نہیں اللہ کی بارشیں ہو رہی ہیں عذابوں کی. یہ لوگ تو یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, پوری دنیا سے انہوں نے سیلیبریٹیز بلا کے ان کو نچوا دیا اور فلاں کروا دیا. تو بھائی آپ اللہ کو اللہ والے کام اللہ کو کرنے دیں. آپ اللہ نہ بنے جو نا, برائے مہربانی. آپ بندے ہیں, آپ بندے بن کے رہیں. اللہ بہتر جانتا ہے کس کے دل میں کیا ہے, اللہ کو بہتر پتا ہے کس کو کتنی ڈیل دینی ہے. اللہ کا علم کمپلیٹ ہے, ہمارا نام مکمل ہے. آپ اب بیٹھ کے فیصلے کریں گے کہ جی اس کو عذاب دو اور اس کو وہ دو. آپ سے کس نے مشورہ لیا, کسی نے بھی نہیں لیا. اگر اللہ نے اس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوئی, اس کو ہدایت مل جائے گی. اگر نہ لکھی ہوئی تو پھر فرعون کا انجام ہمارے سامنے ہے کہ ساری زندگی عیاشیاں کرتا رہا, لیکن جب پکڑا گیا تو ایک ہی دفعہ پکڑا گیا. پھر سمندر 2 حصے ہوا, بیچ میں تباہ و برباد ہو گیا. اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. تو اگر اللہ کسی کو ڈھیل دے رہا ہے تو اس کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ وہ اس کا لائف سٹائل بہت اچھا اور زبردست ہے. کیونکہ ہم لوگ عام طور پہ نا لوگوں کو انسٹاگرام پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, یار اس کی لائف تو بڑی کمال لگ رہی ہے, اس پہ تو عذاب نہیں آ رہے, عذاب تو سارے میرے پہ آئے ہوئے, فلاں کی لائف بھی بڑی کمال لگ رہی ہے, اس کی بھی لائف اچھی لگ رہی ہے. بھائی آپ کو کیا پتا اس کی لائف میں کیا چل رہا ہے؟ کیا صرف کامیابی اور سکسیس اور ہیپینس ظاہری ہوتی ہے؟ میں خود گواہ ہوں, کتنے لوگوں کے میں نے وہ کاؤنسلنگ سیشنز لیے ہیں جو کہ ظاہری طور پہ ڈی پیوں پہ آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ سب سے دنیا کے خوش لوگ ہی ہیں, لیکن جب سیشن لینے کے لیے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک
قیامت ٹوٹی ہوئی ہے ان کے اوپر. فیملی کے مسئلے پڑے ہوئے ہیں, اسپرچل مسئلے پڑے ہوئے ہیں, ٹینشنیں اور ڈپریشنیں اور کیا کیا چیزیں ہیں. ایک صاحب یہیں اسلام آباد سے ان کا تعلق تھا, بڑے ویل آف آدمی ہیں, بڑے ویل آف. تو مجھے انہوں نے اپنے گھر بلایا کہ جی میرا بیٹا ہے, وہ ٹین ایجر ہے, اس کی نظر کاؤنسلنگ کر دیں. تو میں وہاں پہ گیا تو ان سے جو نا بات چیت ہوئی, تو میں نے کہا کہ آپ سے پہلے میں بات کرتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں پڑھتا. میں نے کہا آپ باپ ہیں, آپ رول ماڈل ہیں, آپ کو تو چاہیے آپ سب سے پہلے نماز پڑھا کریں. تو کہتے ہیں مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, میرے پاس تو سب کچھ ہے. میں نے کہا سب کچھ ہے اسی لیے آپ نے مجھے بلایا کسی کام کے لیے, اگر سب کچھ ہوتا تو آپ مجھے نہ بلاتے. تو پھر وہ ذرا ایموشنل ہو گئے اور کہتے ہیں کہ میں فرینکلی اپنی لائف سے تنگ آ چکا ہوں, میری بیوی مجھے نہیں پتا ہوتا وہ کہاں ہوتی ہے, میرا بچہ کہتے ہیں میرے منہ پہ کہتا ہے شٹ اپ ڈیڈ اور چلا جاتا ہے. کہتا ہے میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی زندگی کی پہ, ہمارے پاس گاڑی ہے, بنگلے, یہ سب کچھ ہے, لیکن میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی زندگی پہ کہ جہاں پہ نہ بیوی میرے کنٹرول میں, نہ میرے بچے میرے کنٹرول میں, بلکہ اتنا کچھ ان پہ لگانے کے بعد, ان پہ خرچ کرنے کے بعد الٹا مجھے شٹ اپ کرا کے چلے جاتے ہیں. آئی فیل لائک دس اسمال, میں اتنا چھوٹا محسوس کرتا ہوں. تو میں نے کہا ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو نماز کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس سب کچھ ہے. کلیئرلی آپ کے پاس پیسہ تو ہے لیکن آپ کے پاس سکون نہیں ہے, آپ کے پاس دل کا سکون اور اطمینان نہیں ہے. تو وہی اللہ سے مانگ لو, جا کے وہی اللہ سے مانگ لو. تو یہ جو دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ڈھیل دے دی ہے نا, تو یہ نہ سمجھے کہ وہ ہو ماشاءاللہ بہت اوپر چلا گیا, وہ شاید اس کی پکڑ قریب ہو. تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں آزما لیتا ہے زندگی میں اور ہمیں تھوڑی بہت ڈیفیکلٹیز آ جاتی ہیں, تو اس پہ بھی الحمدللہ کہنا چاہیے کہ الحمدللہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ اس کے ذریعے جھڑ رہے ہیں. اور آخری بات یہ, چوتھا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ یہ بات تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو نا گھول کے پی جائیں. وہ کیا ہے کہ اللہ کے پلان سب سے بیسٹ ہوتے ہیں. روز جب صبح اٹھیں نا, 2 دفعہ صبح, 2 دفعہ دوپہر میں, 2 دفعہ شام میں, اب آوازیں بلند کہہ دیا کریں اللہ کے پلان سب سے بیسٹ ہوتے ہیں, اللہ کے پلان سب سے بیسٹ ہوتے ہیں. اور پھر یقین کریں اس بات پر کہ اللہ کے پلانز واقعی میں بیسٹ ہوتے ہیں. شاید میری عقل میں سمجھ میں وہ بات نہیں آتی, لیکن واقعی اللہ کے پلانز بیسٹ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پلانز کیوں بیسٹ ہوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے اور الحکیم ہے. سب سے زیادہ علم والا بھی اللہ ہے اور سب سے زیادہ حکمت والا بھی اللہ ہے. اور میری عقل نہ اتنی ہے, نہ میری حکمت اتنی ہے, اور میں دنیا کائنات کی چیزوں کو بالکل بھی نہیں سمجھ سکتا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ چھوٹی موٹی چیزیں دی ہوئی ہیں. ہمارے پاس آئی سائٹ ہے, آپ سب کو میں نظر آ رہا ہوں اس وقت, لیکن اس دیوار کے پیچھے کیا ہے نہیں پتا. آئی سائٹ ہے لیکن اتنی بھی نہیں ہے. آپ سب کو امید کرتا ہوں میری آواز آ رہی ہوگی. آواز آ رہی ہے لیکن ساتھ والی مارکی میں کیا باتیں چل رہی ہیں ہمیں نہیں پتا. تو ہماری ہیئرنگ بھی ہے لیکن اتنی بھی نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسٹرینگتھ دی, ہم کوئی پانی کا گلاس اٹھا لیتے ہیں, مائکروفون اٹھا لیتے ہیں, کتاب اٹھا لیتے ہیں, یہ ٹیبل بھی اٹھا لیں گے انشاءاللہ, لیکن باہر کھڑا ہوا ٹریکٹر یا بس ہم نہیں اٹھا سکتے. تو طاقت ہے لیکن اتنی بھی نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے. عقل ہے, ہم چیزیں سوچ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, لیکن اتنی بھی نہیں ہے کہ ہم پوری کائنات کے سارے راز سمجھ جائیں, پورے کائنات کے سارے فیصلے سمجھ جائیں. وہ اللہ کو ہی پتہ ہے کہ وہ کیا ہے. بٹ یہ آپ کو کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا پلان جو بھی ہوگا وہ میرے لیے بیسٹ ہوگا. صحابہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور ہماری دعا قبول ہوتی ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے, اور جب دعا قبول نہیں ہوتی تو زیادہ خوشی ہوتی ہے, کیونکہ پہلے جو ہم نے مانگا تھا وہ ہماری چاہت تھی, اب جو ہوگا وہ اللہ کی چاہت سے, اللہ کی مرضی سے ہوگا, اور یقیناً اللہ کی مرضی ہماری مرضی سے تو بہتر ہی ہے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا خیر دینے لگا مجھے اس میں. میری جو دعا میں نے مانگی تھی وہ تو پوری نہیں ہوئی, لیکن پتہ نہیں اس کے بدلے میں اللہ کیا دے گا, کیونکہ مجھے یقین ہے اس بات کا, مجھے یقین ہے کہ اللہ میری ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے میرے سے. مجھے یقین ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ اگر میں ایمان لے آؤں, اعمال صالحہ کروں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف بھی کر دے گا, اللہ تعالیٰ مجھے اجر عظیم عطا فرمائے گا. مجھے یقین ہے اس بات کا. مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہمارا یقین جو ہے نا وہ اللہ کی ذات سے اٹھ کر کسی اور چیز پر چلا جاتا ہے, کہ مجھے یقین ہے میں فیل ہو جاؤں گا, یقین ہے میں تباہ ہو جاؤں گا, یقین ہے میں برباد ہو جاؤں گا. کس نے کہا آپ کو برباد ہو جائیں گے؟ کس نے کہہ دیا؟ اللہ پر یقین کرو, لوگوں پر, بندوں پر اور اپنی دماغ اور عقل پر یقین نہ کرو. اللہ پر یقین کرو کہ اللہ کبھی تمہیں ضائع نہیں کرے گا. جو بھی ہوگا ایک تو وہ تمہاری کیپیسٹی کے اندر ہی ہوگا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اور جو بھی کچھ ہوگا وہ تمہیں اوپر اٹھانے کے لیے آئے گا, تمہارے درجات بلند کرنے کے لیے آئے گا, تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آئے گا. میں آپ کو بتاؤں میری لائف میں
کئی ایسے واقعات ہوئے جہاں پہ مجھے ایسا لگا کہ پتہ نہیں یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے, کیا اس کی کیا ضرورت تھی. چاہے وہ کہیں پہ انسان ہوتا ہے نا, کہیں پہ داخلہ لینا ہوتا ہے تو وہاں داخلہ نہیں ہوتا آپ کا. آپ کسی اسکول میں اپلائی کرتے ہیں, ادھر آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوا. کسی کالج کے لیے اپلائی کرتے ہیں, ادھر داخلہ نہیں ہوا. کسی یونیورسٹی میں اپلائی کیا, ادھر نہیں ہوا. کہیں جاب کرنا چاہتے تھے یا کوئی بزنس سیٹ اپ کرنا چاہتے تھے, وہ نہیں ہوا جو آپ چاہتے تھے, کسی سیکنڈری رول میں چلے گیا. اب آپ رو رہے ہیں کہ ہائی میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا, حالانکہ اس میں ایسی کیا بات تھی, کون سی قیامت آ جانی تھی اگر میرا ایڈمیشن وہاں نہ ہوتا یا وہاں پہ جاب نہ لگتی, کون سی کوئی آسمان پھٹ جانا تھا. لیکن اللہ کا فیصلہ تھا, نہیں ہوا. آپ نے بہرحال کوشش پوری کی اپنے طور پہ, تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہی کہ وہ فیصلہ کیوں ہوا تھا آخر. تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ محنت ضرور کریں, کوشش ضرور کریں, جس بھی راستے کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں ہو جائے الحمدللہ, نہیں ہوتا کوئی مسئلہ نہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, میرا شروع میں پلان تھا یہاں پاکستان میں 2 ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں اپلائی کرنے کے لیے, ایک جی آئی کے اور ایک نسٹ. دونوں میں میرا نہیں ہوا, حالانکہ میں نے محنت بھی بڑی کی, کوشش بھی کی, نمبر بھی میرے اچھے آتے تھے, پڑھائی کا شوق بھی تھا, یہ نہیں کہ میں نالائق تھا نکما تھا, لیکن دونوں میں نہیں ہوا ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ میں نے بہت پڑھائی کی اور جی میٹ سیٹ کے پاس پیپرز بھی کیے, سب کچھ کیا. اور افسوس اس ٹائم پہ ہوتا ہے جب آپ کی کلاس کے جو تھوڑے بہت نالائق لڑکے ہوتے ہیں ان میں سے کسی کا ہو جاتا ہے, پھر آپ کو کچھ ذرا ایکسٹرا مرچیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا, اور پھر آپ کہتے ہو یا اللہ مطلب یہ کیا, یہ کون سی ناانصافی ہے کہ بھئی میں پڑھ کے لکھ کے اتنی محنت کر کے پھر بھی نہیں ہوا اور کسی اور کا ہو گیا. تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کہتا ہے آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے, اور یہ ہونا نہیں چاہیے. ایکچولی دس از پارٹ آف مائنر شرک, کہ جب اللہ کے فیصلوں پہ نا انسان یہ کہے کہ اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. لیکن میں اپنے زمانے جاہلیت کی بات کر رہا ہوں, تو یہ بات تھی, تو وہاں نہیں ہوا. بہرحال لانگ سٹوری شارٹ یہ کہ میں پھر اپنا کریئر تھوڑا سا چینج کرتے ہوئے انگلینڈ چلا گیا. وہاں پہ جا کے میں نے اپنا بیچلرز کمپلیٹ کیا, اس کے بعد آسٹریلیا گیا, وہاں سے ماسٹرز کیا, اس کے بعد دبئی چلا گیا, وہاں پہ کوئی تقریباً 4 سال لگا دیے. اس کے بعد اچانک سے میں مولوی بن گیا. مولوی بن کے خیال آیا کہ پاکستان واپس آ جانا چاہیے, پاکستان واپس آ گیا. اور پھر خیال آیا کہ ایک ایسا ادارہ بناتے ہیں جو کہ خیر کے کام کو, خیر کی دعوت کو پھیلائے. تو الحمدللہ یہ کام بھی شروع ہو گیا, اور تب سے اب تک اسی ادارے کے ساتھ ہوں. تو مجھے یاد ہے کہ جب شروع کے 2-3 سال گزرنے کے بعد ایک دن میں اپنے کمپیوٹر پہ کچھ کام کر رہا تھا, تو مجھے ای میل آیا جی آئی کے سے کہ وی وڈ ریکویسٹ دا پلیجر آف یور کمپنی. تو میں نے اپنی ٹیم کے بوائز کو فون کیا, میں نے کہا بوائز بلاوا آ گیا. تو ہم سارے گاڑی بھر کے جو ہے وہ جی آئی کے پہنچ گئے. اور آپ کی سوچ ہے جو پروٹوکول وہاں ملا, جو ان کے ڈین اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس اور بچے اور پھولوں کے گلدستے اور پھول نچھاور ہو رہے ہیں. میں تو حیران تھا کہ میری انٹری کیسی ہوئی ہے جی آئی کے میں. جی آئی کے ٹوپی میں پورا شہر ہے, مطلب ان دیواروں کے پیچھے پورا ایک شہر جو ہے نا وہاں پہ بستا ہے. تو وہاں پہ بھی جس پروٹوکول کے ساتھ گئے, تو میں جب وہاں پہ ٹاک دینے کے لیے گیا آڈیٹوریم میں, تو میں نے پہلی بات ان سے یہ کی کہ میں نے کہا السلام علیکم ایوری ون, میں آپ کا اینٹی ٹیسٹ فیل ہوا تھا. تو سارے ہنسنا شروع ہو گئے. میں نے کہا کہ دیکھیں میں یہاں پہ پڑھنے کے قابل تو نہیں تھا, لیکن آج پڑھانے کے قابل ہو چکا ہوں. اور یہی بات میں نے کی جب میں نسٹ پہلی دفعہ گیا تھا, اور نسٹ اس کے بعد درجنوں دفعہ گیا اس کے بعد. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دروازے کھولے. اور آج اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جی جو وہ فیصلہ ہوا تھا, کیونکہ اس ٹائم پہ میں واقعی میں نا ڈسگرنٹلڈ بھی تھا, اور اگر سچ پوچھیں تو اللہ تعالیٰ سے تھوڑا ناراض بھی تھا کہ اللہ آخر مجھ جیسا مسکین اگر ایک یونیورسٹی میں داخلہ لے لے تو کون سی قیامت آ جائے گی. ایک تیرا مسکین بندہ اگر جی آئی کے میں چلا جائے یا نسٹ میں چلا جائے تو کون سی قیامت آ جائے, کون سا آسمان پھٹ جانے ہیں, کون سا زمین ریزہ ریزہ ہو جائے, کیا ہو جائے گا. میں نے کیا مانگا ہے, میں نے کوئی بہت بڑی چیز مانگ لی ہے, کوئی بہت ہی کوئی توپ چیز میں نے ڈیمانڈ کی, کیا میں نے مانگا. لیکن اللہ کے پلانز میرے لیے کچھ اور تھے. اس لیے میں نے کیا کہا تھا آپ سے صبح, کیا کہنا ہے آپ نے, اللہ کے پلان سب سے بیسٹ ہوتے ہیں. اور یقین کریں آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی, شاید آپ کو مہینے بعد سمجھ میں آ جائے, شاید 6 مہینے بعد, شاید 7 بعد, شاید 2 سال بعد, شاید 5 سال بعد, لیکن یقین جانیے سمجھ ضرور آئے گی آپ کو کہ اللہ نے وہ کیوں کیا تھا آپ کے ساتھ. ایک بھائی میرے پاس آئے, وہ ان کا نا کہیں پہ انٹرسٹ تھا رشتے کے پوائنٹ آف ویو سے, تو وہاں پہ تو ان کا رشتہ نہیں ہوا. تو وہ کیا ہوا کہ وہ جو خاتون تھی ان کی شادی نا ماں باپ نے کہیں اور کروا دی. اب وہ بیچارہ آ رہا ہے میرے پاس کہ وہ شادی اس کی ہوگی, اب میں کیا کروں. میں نے کہا اب تو کچھ نہیں ہو سکتا, اب تو بس تم اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہو, اور تو کوئی, کیونکہ اس کی شادی ہوگی, اب وہ گئی, اب آپ چھوڑیں اس کو. تو وہ بڑا پریشان ہوا, اس نے کہا کہ جی نہیں اب تو میں تو مر جاؤں گا, میں فلاں گا. وہ فلمی قسم کے ڈائلاگ بولنا شروع ہو گیا. تو میں نے کہا بھائی ریلیکس کرو, کوئی ایسا نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور معاملہ کرے گا.
کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے، تقریباً 4-5 سال کے بعد، اور پتہ چلا کہ اپنی پسند کی شادی ہے. تو میں تو اس پہ اور بھی حیران ہوا. تو کیونکہ اس نے تو کہا تھا کہ میں قسم کھاتا ہوں میں آئندہ شادی نہیں کروں گا اور یہ نہیں ہوگا اور وہ نہیں ہوگا. تو جب پتہ چلا پسند کی شادی ہے. تو جب میں نے اسے پوچھا کہ بھائی کیا ہیلو خیریت سب ٹھیک، تو کہتا ہے کہ نہیں میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہاں نہیں ہو رہی جہاں پہ پہلے میں نے سوچا تھا، کیونکہ تھینکس ٹو سوشل میڈیا. کہتا ہے میں اس کو یہ میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کر رہا، برائے مہربانی کڈز ڈونٹ ٹرائی دس ایٹ ہوم. وہ کہتا ہے میں اس کو پچھلے 4-5 سال سے سٹاک کر رہا تھا، تو مجھے اب پتا چلا کہ وہ شادی کے بعد اس کے کس طرح تیور بدلے اور اس کی اصل پرسنالٹی کیا تھی. کیونکہ اصل میں اسکول کالج یونیورسٹی میں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا، ہر بندہ اپنے اپنے بیسٹ بیہیویئر پہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں اس کا تو مجھے اب سوشل میڈیا دیکھ کے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ میں تو اس جیسی لڑکی کے ساتھ تو میرا تو نہیں یعنی وہ جو ہے نا کام چلنا تھا. تو کہتے ہیں اب جہاں پہ میری ہو رہی ہے تو الحمدللہ وہ میری 100% پسند کے ساتھ ہے، میرے پیرنٹس بھی راضی ہیں، میری فیملی بھی خوش ہے، اور میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں گا میں کہ اللہ نے مجھے اس آفت سے بچایا اور یہاں پہ اللہ نے جوڑ دیا. حالانکہ 5 سال پہلے وہ کیا کہہ رہا تھا، میں مر جاؤں گا، میں تباہ ہو جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا، جذباتی ہوا تھا. تو اللہ کے پلانس کیا ہوتے ہیں؟ بیسٹ ہوتے ہیں. بس یہ اپنے ساتھ چیز باندھ لو کہ اللہ کے پلانس ہمیشہ بیسٹ ہوتے ہیں. اور میں بے وقوف ہوں، میری عقل اتنی نہیں ہے، میری سمجھ اتنی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو بتایا کرو کہ میں بے وقوف ہوں، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، میری عقل اتنی نہیں ہے، میری سمجھ اتنی نہیں ہے، اللہ کے پلانس کمپلیٹ ہیں. تو جو اللہ نے میرے لیے فیصلہ کیا ہوگا وہ بیسٹ ہوگا. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ اللہ کے ساتھ یہ ریلیشن شپ آپ کا ہوگا نا، جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، حسبی اللہ بھی اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل بھی، پھر آپ اللہ کے سپرد کر دیں اپنے سارے معاملات. حسبنا اللہ و نعم الوکیل کیا ہے؟ اللہ میرے لیے کافی ہے، اور بہترین وکیل جو ہے، بہترین وکالت کرنے والا اللہ ہے. وکیل کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنا سارے غم لیتے ہو، اپنا کیس بناتے ہو، وکیل کو پکڑا دو، جی تو جان تیرا کام جانے، کیونکہ مجھے کیس لڑنا نہیں آتا، میں لیگل ٹرمنالوجیز نہیں سمجھتا، بھائی جان یہ فائلیں پکڑیں، اب مجھے کیس جتوائیں. یہی کام اپنے اپنے غموں اور دکھوں کے ساتھ کرنا ہے، کیس بنائیں، اللہ کے سپرد کر دیں. اور اللہ نعم الوکیل، بہتری، اللہ وہ وکیل ہے جو کبھی کیس نہیں ہارتا. اپنے سارے غموں کا پیکج بنڈل بنا کے نا اللہ کے سپرد کریں گے، اللہ تو جان تیرا کام جانے، میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ مجھے پتا ہے تو مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا. تو پھر آپ کا دل جو ہے نا وہ ریلیکس ہو جاتا ہے، کیونکہ کیس آپ نے اللہ کے حوالے کر دیا، آپ کے پاس تو ہے ہی نہیں فائل آپ کے پاس تو ہے ہی نہیں، آپ نے تو اللہ کے سپرد کر دیا سارا معاملہ. تو پھر آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. پھر پتہ کیا معاملہ ہوتا ہے، پھر آپ اللہ کو نہیں بتاتے کہ اللہ میری پرابلمز کتنی بڑی ہیں، آپ اپنے پرابلمز کو بتاتے ہو میرا رب بہت بڑا ہے. تم جانتے ہو میرا رب کون ہے؟ میرا رب بہت بڑا ہے. تم کون ہوتے ہو میری زندگی میں آنے والے؟ یعنی پھر یہ چینج آف مائنڈ سیٹ ہے بالکل. تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب آپ زندگی گزاریں گے نا تو آپ کو کبھی غم، ٹینشن، ڈپریشن، یہ چیزیں آپ کے ارد گرد پھڑکیں گی بھی نہیں، کیونکہ آپ کا اللہ سے ریلیشن شپ اتنا مضبوط ہو چکا ہے، اللہ پر یقین ہو چکا ہے. اور اپنے غموں پر یقین نہیں ہے آپ کو اپنے رب پر یقین ہے. تو یاد رکھیں زندگی ایک ٹیسٹ ہے. Whatever doesn't kill you only makes you stronger. جو بھی مشکل آتی ہے اس سے ہمارے گناہ جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، اور اللہ کے پلانز بالآخر سب سے بیسٹ ہوتے ہیں. یہ 4 چیزیں اپنے ساتھ بعد میں، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، اور جنت جو ہے نا وہ دروازے کھلے ہوں گے اور آپ وہاں داخل ہو رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.